ساتھیوں سے التماس ہے کہ بعد ذرا گرمی ذرا ایک ہی دفعہ آگے آگے ہو جائے، سب کے پیچھے درمیان ہو جائیں، بعد میں سب کو نکال لیں، دوسرے آنے والے ساتھیوں کے لیے کشادگی پیدا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کشادگی پیدا کرو، اللہ آپ کے گھروں میں کشادگی پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ ایک ہی وقت بدلا گیا تو بات کرنا چاہیے۔ جس طرح میرے بھائیوں میں ایک کثیر تعداد نماز پڑھتی ہے لیکن نماز کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن پڑھتی ہے لیکن قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، لاکھوں میں سے ایک ہوگا، لاکھوں میں سے ایک جو زندگی میں پورے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا ہوگا، جو کہہ رہا ہے اس کے متعلق آگاہی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک دکاندار آدمی ہے، تاجر آدمی ہے، کم بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ نہیں کرتا ہے، پریڈ کرتا ہے، لیکن نماز کے اندر کھڑا ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یہ دن میں صرف فرضوں میں 17 مرتبہ کہتا ہے، صرف فرضوں میں۔ اب اسے نہیں پتا کہ مالک یوم الدین کیا، اپنی روٹین اس کی وہی جاری ہے، یہ الفاظ بھی ساتھ کہتا ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے، چونکہ ٹائم تھوڑا اس لیے بات مختصر کرتے ہیں کہ اسی طرح بہت ساری دعائیں ایسی مانگتا ہے جس کے متعلق اسے قطعاً بتائیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ انہی دعاؤں میں سے ایک بڑی مظلوم دعا ہے یہ کہ جو ایک مسلمان آدمی اپنے اوپر حق سمجھتے ہوئے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک پیارے پیغمبر اسلام کا امتی ہو، ایک مسلمان آدمی ہو، تو وہ اپنے لیے دعا مانگے لیکن اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے نہ مانگے، انہیں بھول جائے اپنی دعاؤں کے اندر۔ یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ اب جو مانگنے والا ہے وہ بھی دعا تو مانگ رہا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، لیکن ترجمہ نہیں آتا، کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں آتا۔ اور اگر اسے ترجمہ آتا ہے لیکن پورے شعور کے ساتھ کہ اس کے سامنے وہ ویڈیو چل جائے، اس کے سامنے اگر وہ یہ کہے کہ میں نے اپنا وہ وقت نہیں دیکھا، وہ صغیرہ والا، بچپن والا، تو بھائی کسی چچا تائے کو، کسی کزن کو، کسی بچے کو، کسی کو پلتے تو دیکھا ہے نا، کسی ماں کو بچہ پالتے تو دیکھا ہے نا، گھر کے اندر یا باہر۔ میں کچھ گزارشات کرنے لگا ہوں، میری ریکویسٹ ہے کہ ایک جاگ کے سنیں، پورے ہوش گوش ہے، پوری توجہ سے سنیں، اور پھر جب اب دعا مانگیں، یہ میری گزارشات سننے کے بعد جب دعا مانگیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پھر میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالی پھر یہ دعا اس طرح کھوکھی دعا نہیں ہوگی، پھر یہ دعا اندر سے بھیگ کے نکلے گی، کچھ تھوڑا بہت احساس ہوگا دعا کرتے ہوئے۔ مفہوم اس کا آپ سمجھ گئے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا ہے بندہ تو ساتھ اللہ رب العزت سے یہ عرض کرتا ہے کہ رب ارحمہما، اللہ رحم فرما ان دونوں پر، اللہ میری ماں پر بھی، اللہ میرے باپ پر، اس طرح رحم کر کما ربیانی صغیرا، اللہ جس طرح چھوٹے ہوتے ہوئے میرے ساتھ مہربانیاں کی نہ بڑی، بڑے احسان بڑے، بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بڑی مشقتیں اٹھائیں، بڑا وقت دیا،
بہت محنت صرف کی، بہت پیسہ صرف کیا. یا اللہ آج ان دونوں پر وقت ہے، اللہ تو بھی اسی طرح شفقت فرما، اللہ تو بھی مہربانی فرما. لیکن یہ خالی الفاظ نہیں، یہ ساتھ گزارشات بھی تھوڑی سی ذہن میں رکھیں، پھر دعا مانگیں، پھر جو لطف آئے گا وہ الگ ہی ہوگا. مثال کے ذریعے بات شروع کرتے ہیں، ذرا بات سمجھنا آسان ہو جائے. یہ بڑی ادارے جو جانور قربان کریں گے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک بکری کا بچہ عید کے فوراً بعد لے لیں. عید الاضحیٰ کے فوری بعد ایک بکری کا بچہ لے لیں، 1 سال تک پالے، 1 سال تک پالے اسے. اور یہ بھی سماعت فرما لیں کہ وہ بکری کا بچہ سال نہیں پورا، چند دن گزریں گے، چند مہینے گزریں گے، اگر پورا سال گزر جائے تو گھر والے کہیں گے اللہ کے واسطے یہ ذبح کرو، ساری جان چھڑاؤ. بہت مشقت والا کام، کوٹیاں پیشاب، بدبو، یہ سنبھالنا ہمارے پاس کی بات نہیں. پلا پلایا ٹھیک، جو گھر کا سربراہ ہے جو پیسے خرچ کرتا ہے وہ کہتا ہے یار تو گلو مہنگا پڑ گیا بھائی، پلا پلایا ٹھیک ہے، اگلی دفعہ یہ غلطی نہیں کرتی. کیا کرتا ہے بھائی؟ وہ پٹھے کھاتا ہے بھائی، دوری دانا کھاتا ہے. کیا خرچہ ہوا اس پر؟ بھائی ہو اگر آپ کی امی اور ابو، ہمارے امی اور ابو بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی پلا پلا ہی ٹھیک ہے، یہ تو بہت مہنگا ہے، بہت خرچہ آتا ہے، بہت تکلیف، بہت اذیت ہے. اور ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ میں تھوڑا سا کمپیریزن کرتا ہوں، تھوڑا سا موازنہ کرتا ہوں اس بکری کے بچے میں اور انسان کے بچے میں، تھوڑا سا کمپیریزن کرتا ہوں. یہ باتیں ذرا پورے ہوش سے اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں. جس جانور کے بچے کے لیے، جس بکری کے بچے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی پلا پلا ٹھیک ہے، گلو مہنگا پڑ گیا بھائی، خدمت بہت ہے بھائی. اللہ اکبر. ایمانداری سے بتائیں کہ انسان کے بچے پر اور جانور کے بچے پر سردی گرمی کا اتنا ہی اثر ہوتا ہے، دھوپ چھاؤں کو اتنا ہی مسئلہ ہوتا ہے. بکری کا بچہ اتنا ہی بیمار ہوتا ہے، اگر بیمار ہو جائے کسی اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے، پیدا ہوتے وقت گائنیکولوجسٹ کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے، کوئی نرسری میں رکھنا پڑتا ہے، دودھ والے مہنگے مہنگے ڈبے بھی لانا پڑتے ہیں. نہیں کوئی جانور کا بچہ تو پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کرتا ہے. انسان کا بچہ بھائی سال تک کتنی مشقت، کتنی مصیبت. اور ابھی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ جانور بچہ جس کو کہتے ہیں کہ بھائی پلا پلائی ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا ہے بھائی؟ وہ KFC جاتا ہے، HFC جاتا ہے، میکڈونلڈ جاتا ہے، پیزا برگر بوتل کھاتا ہے، کالج یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ، کاپی پینسل یونیفارم، جیب خرچ. وہ بکری کا بچہ تو نہیں لیتا، کہتا خرچہ پڑا، ان لوگ بہت مہنگا پائے گا، اسی نہیں آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی. ابھی تکلیف کی بات نہیں ہو رہی، ابھی جسمانی مشقت کی بات نہیں ہو رہی، ابھی پیسوں کی بات ہو رہی ہے. ہاں اگر جسمانی مشقت کی بات کریں تو وہ شخص ایک 19-20 سالہ بچی، آپ کی اور میری ماں، 19-20 سالہ بچی آپ کی اور میری ماں، جس نے کبھی گھر میں کبھی کوئی مشقت والا کام نہیں کیا، کوئی بھاری چیز نہیں اٹھائی، وہ 19-20 سالہ بچی شادی ہو جاتی ہے، ماں باپ اسے الوداع کر دیتے ہیں،
اس کے سسرال کے اندر چلی جاتی ہے، 1 سال گزرتا ہے، اللہ اسے پہلا بچہ عنایت کرتا ہے. یہ آپ اور میں بھی ذرا تصور کریں، اپنے اپنے گریبان میں ہم جھانکیں کہ یہ بات جو میں سنا رہا ہوں آپ تصور کریں میری بات ہے، میں تصور کروں میری بات ہے. پہلا بچہ 19-20 سالہ، وہ کمزور سی بچی، ضعیف سی. آپ اور میں جب آپ کو بیمار تھے بتانے کے قابل نہیں تھے درد کہاں ہو رہی، بتانے کے قابل نہیں تھے درد کہاں ہو رہی ہے. 19-20 سالہ بچی یوں 6-7 پاؤنڈ 8 پاؤنڈ کے بچے کو ہاتھوں پہ لے کے ساری رات یوں کرتی. سردیوں کی لمبی رات ہے، ساری رات یوں کھا کے اس طرح ہاتھوں پہ اچھالتی ہے اور ساتھ ساتھ دعائیں کرتی ہے، اللہ میرے بچے کو شفا دے دے، اللہ میرے بچے کی آنکھ لگا دے، اللہ میرے بچے کو نیند آ جائے، اللہ میرے بچے کو شفا. منہ سے دعائیں جاری ہیں، زبان سے دعائیں جاری ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ ہل رہے ہیں. اللہ کی قسم کسی بڑے سے بڑے پہلوان سے کہا جائے نا کہ ساری رات 8-10 کلو کا بٹا اٹھا کے ساری رات اس طرح کر توبہ کرے گا مجھ سے نہیں ہو سکتا. پہلوان آدمی ہے، قلومند آدمی ہے، صحت مند آدمی ہے، لیکن یہ کمزور سی بچی ساری رات اٹھا کے ایمانداری سے بتائیں اگر وہ یہ کہے کہ پھینک دو ڈسٹ بن میں سے، مجھے کیا تکلیف ہے میں اپنی رات خراب کروں، ایسا نہیں ہوتا. اس ماں کے اندر نے جو میرے اللہ نے ممتا رکھی ہے، اس ماں کے اندر جو ممتا رکھی ہے وہ پڑھنے پر مجبور ہے. اگر یہ کام آپ کر میرے ساتھ نہ ہوتا آج یہاں نہ بیٹھے ہوتے. اور پھر پیدائش کے وقت جس کا نقشہ میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی پاک کلام کے اندر یہ کھینچا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. سورہ لقمان کے اندر 14 نمبر آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تاکید کی انسان اس بارے میں بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو تاکید کی اس کے والدین کے بارے میں، اس کی اماں اس کے ابا کے بارے میں. خصوصاً میرے اللہ فرماتے ہیں حملت أمه وهنا على وهن، خصوصاً ماں باپ میں جو اس کی ماں ہے اس نے اسے تکلیف اور تکلیف سہتے ہوئے اٹھائے رکھا، اور یہ تکلیف اس میں باپ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں، یہ اکیلی ماں برداشت کرتی. 2 ماہ تک 3 ماہ تک کتنے ماہ تک برداشت کیا، پھر اللہ فرماتے ہیں وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، تکلیف میں تکلیف سہتے ہوئے. اور پھر وہ موقع آیا جس میں یہ بھی نہیں پتا تھا جان بچ پائے گی کہ نہیں پتا، جان سلامت رہے گی کہ نہیں سلامت رہے گی. یہ صرف آپ کے اور میرے لیے، آپ کی اور میری بقا کے لیے، آپ کی اور میری زندگی کے لیے. یہ خطرہ بھی بول لیا کس نے؟ آپ کی اور میری ماں. وہ جو شخص یمن سے لے کر آیا تھا، جس نے اپنے کندھوں پہ اپنی ماں کو اٹھایا ہوا تھا، طواف کر رہا تھا، نگاہ بڑی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کتنے چاؤ کے ساتھ، کتنی شاباشی کا موڈ ہوگا کہ مجھے شاباش ملے گی، کتنا موڈ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اجر دیں گے. میری بات سنیں، کہتا یہ دیکھ رہے کون ہے؟ یہ کندھوں پہ اٹھایا ہوا اپنی اماں پہ، لاغر ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، بہت پوری اپاہج ہے. کہتے یمن سے لے کر آیا ہوں. اگر 50-60 کلو وزن سالڈ اٹھایا ہوا نا کندھوں پہ، وہ ایک جگہ جمع ہوتا ہے، سالڈ ہوتا ہے، ہلتا نہیں. انسانی جان، انسانی وجود کبھی ادھر لٹ جائے، کبھی ادھر رک جائے. حج کے موقع پر ایک شاپر، احرام والا شاپر پکڑا ہونا، وہ اذیت دیتا ہے. بندہ کہتا ہے پہن کوئی سے، لیکن وہ کہتا ہے میں اپنی بوڑھی ماں کو، لاغر ماں کو یمن سے لے کر آیا ہوں. کوئی لگی گاڑی نہیں، کوئی ایسی والی گاڑی نہیں، پیدل لے کر آیا اور یوں کندھوں پہ اٹھا کے لے کر. کہتا اسی حالت میں طواف کیا، میں اسی حالت میں بات گیا، فنال گیا، سفر مروا کیا، مزدلفہ گیا، اسی حالت میں نے سارا پروسیس کیا. کہتا
میں نے اپنی اماں کا حق ادا کر دیا. اس کے دل میں خواہش ہوگی کہ یہ شاباش دے کے مجھے بڑا خوش ہوں. کہتے اللہ کے بندے تو کہتا ہے کہ تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. جب تو پیدا ہوا تھا دنیا میں آیا تھا تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کے منہ سے جو تکلیف کی وجہ سے آہ نکلی تھی ابھی تو نے اس کا بھی حق ادا کیا. تو یہ اللہ رب العزت نے ماں کے اندر باپ کے اندر یہ شفقت بدری ماں کے اندر یہ ممتا اگر یہ نہ رکھی ہوتی تو بات کر رہا تھا میں کہ جانور کا بچہ KFC میں کروڑوں نہیں جاتا برگر پیزا بوتل. جانور کے بچے کے نام نخرے اتنے برداشت نہیں کرنے پڑتے. انسان کا بچہ ہے اس پہ بہت زیادہ محنت ہوتی ہے, بہت زیادہ اس کے نام برداشت کرنے پڑتے ہیں, بہت زیادہ خرچہ آتا ہے. اور کسی لینڈ لارڈ کی ارب پتی کھرب پتی کی بات نہیں کرتے, مزدور آدمی کی بات کرتے ہیں. مزدور آدمی کی بات کرتے ہیں. ایک مزدور آدمی کا بچہ جو ہے اگر کیلکولیشن کی جائے, اگر کوئی ڈیٹا اکٹھا کیا جائے, اگر حساب کتاب پورا رکھا جائے, میرا اندازہ ہے کہ پیدائش والے دن سے لے کر بلوغت تک کروڑوں روپے خرچہ آئے گا ایک مزدور کے بچے. کروڑوں روپے خرچہ ہے. اور وہ بدنصیب بڑا ہو کے کہے کہ دیتا کیجیے میرے بنایا کیجیے میرے واسطے, جوڑیا کیجیے میرے واسطے. بڑا بدنصیب آدمی کیا لگا میرے اوپر آپ کا یہ میں مجھ سے جو خرچہ ہوا تم تو ایک رات کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. کہتا لے لے مجھ سے خرچہ, میں نہیں سمجھا تھا. بات مزدور آدمی کا کر رہا تھا تو یہ بھی عرض کر دوں کہ تیسری منزل پر اینٹیں چڑھانے والا مزدور, جون جولائی کا مہینہ, تیسری منزل پر اینٹیں چڑھانے والا مزدور اسپیشل سروس آ رہا ہے جا رہا ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے. اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ دابڑے کے اندر اینٹیں زیادہ ڈالیں. کیوں؟ میرے کم لگے, زیادہ اینٹیں دابڑے کے اندر رکھ کے لے کے جاؤں. کبھی اللہ توفیق دے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ان سب نے اپنے اپنے گھر یہاں تعمیر کیے, جن کے تعمیر ہو رہے ہیں وہ یا محلے میں کوئی تعمیر ہو رہا ہو, علاقے میں کوئی تعمیر ہو رہا ہو, تو گزرتے گزرتے تھوڑی دیر کے لیے اے سی والی گاڑی کھڑی کر کے, شیشہ نہ کھولے گرمی بڑی ہے, بند شیشے کے ساتھ باہر کھڑے ہو کے اس مزدور کو دیکھنے کی تیسری منزل پر اینٹیں چڑھا رہا ہے. 2-3 مرتبہ صرف اسے آتے جاتے تھے, پسینے سے شرابور, تھکن سے چور. سارا دن چلتا ہے, سارا دن چلتا ہے, سارا دن مزدوری کرتا ہے. کتنے پیسے ملتے ہیں شام کو؟ 1500. گھر آیا, آگے دیکھا تو بچہ بھی آیا. معاملہ کہ منظر آپ کے اور میرے ساتھ کئی مرتبہ پیش آیا ہو, ہمیں پتا نہیں. ویڈیو تو دیکھ کے پتا چلتا. گھر آیا بچہ بیمار ہے. اس مزدور کی بھی خواہش ہوتی ہے جو تھکن سے چور, پسینے سے چراپور, پورا دن محنت کر کے گرمی کے اندر تیسری منزل پر بلیاں کام نہیں کرتی, پنڈلیاں کام نہیں کر رہی, اس قدر مشقت. لیکن شام کو جب پتہ چلا بچہ بیمار ہے, اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اسپیشلی اس کے بعد لے کے جاؤ. ایمانداری سے بتائیں کہ اگر اس کو کہے کہ بھائی میری اتنی محنت کی کمائی مجھے کیا پڑی ہے, نہیں لاتا میں تو
اور میرا وجود ہوتا؟ آپ اور میں لولے لگڑے ہوتے، اپاہج ہوتے؟ اس ماں کی اس بات کی مہربانی بہت بڑا احسان. بچے کو لیتا ہے، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کسی اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جاؤں. اس اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جاتا ہے باپ، وہ ڈاکٹر 2 حرف لکھتا ہے، 1500 روپئے وصول کر لے. دیکھنے والے سننے والے کہتے ہیں کہ یار سویر کا تو اللہ نے بندہ اتنا ڈھونڈ ہو کے 1500 روپئے آ ڈاکٹر کو دے ہیں. آگے سے کیا جواب دیتا ہے وہ؟ ہی نہ سے کمانے سے کمانے. بھائی اگر میرا اللہ یہ شفقت بدری نہ رکھتا، کوئی کسی کے لیے اس طرح کما کے دیتا ہے، کھلاتا ہے، نہیں کے لیے تو کماتے. کوئی بچے جان بچ گئی کوئی پیچھے انہیں کے لیے تو کرتے ہیں. لیکن چلتے 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 باپ بوڑھا ہو گیا، کمانے کے قابل نہیں رہا، کارخانے جانے کے قابل نہیں رہا، دفتر جانے کے قابل نہیں رہا، دکان پہ جانے کے قابل نہیں رہا، بوڑھا ہو گیا. جو بچوں کی جیبیں بھرتے تھے، بیٹا یہ بھی یہ بھی میر چوک میں میری بیکری تھی. میں دکاندار ہونے کے باوجود مجھے سیل مین کہتے تھے کہ آپ آیا کریں گے، مہربانی کریں آپ گھر بیٹھا کریں. بچے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، وہ یہ چیز پکڑ، وہ چیز مارس بنٹی بڑی بڑی چاکلیٹیں مہنگی مہنگی وہ پکڑ دیا. میں کہتا نہیں بیٹا نہیں اتنی نہیں کھاتے بھائی. مجھے سیل مین کہتے ہیں آپ کیسے دکاندار ہیں، یہ دکانداری کر رہے ہیں آپ. پھر میں نے بچوں کو بلا کے کہنا بیٹا یہ دیکھو باپ کھڑا ہے، ماں کھڑی ہے، وہ نہیں کہتے یہ کیا کر رہے ہو بھائی. لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب تیری جیب بھری ہوگی، ان کی جیبیں خالی ہوگی. جب تو کام کرنے کے قابل ہوگا، یہ کام کرنے کے قابل نہیں ہوگا. اور ماں باپ کے لیے موت ہوتی ہے، وہ بہت اذیت والا وقت ہوتا ہے. وہ میری طرف دیکھیں، ساری عمر یوں کرنے والا، ساری عمر یوں کرنے والا باپ جب یوں کرتا ہے مانگنا پڑتا ہے. پھر اس وقت وہ کہتا ہے زمین پھٹنے میں اندر چلا جاؤں. جب آگے سے یہ جواب ملتا تو پچھلے ہفتے پہلے تھے سر وہ کتنے تھے. تم نے اتنا خرچہ کیا تو پوچھو بولو کہاں لگاتا ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں آ کر ظلم کرتے ہیں. چھوٹے بچے ہمارے پاس پرانی قریب حفظ کرتے ہیں، بچوں کی جیب میں 5,000 کا نوٹ ہوتا ہے. چھوٹے بچے 3ری 4تھی کلاس. پھر جب ان کا وقت آتا ہے انہیں مانگنے پڑتے. بھائی اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اگر تیرے صاحب پہ چل رہا سلسلہ ان کے ساتھ مالی تعاون کرتا ہے تو بھائی تو ڈیٹ مقرر کر. کوئی 1 تاریخ 10 تاریخ وہ ڈیٹ نہ گزرنے تو دیں گے، مانگنے نہ پڑے. اس سے پہلے کچھ آپ اس سے پہلے دے تاکہ مانگنے نہ پڑے، سوال نہ کرنا پڑا. میں GT روڈ سے گزر رہا تھا، ایک بزرگ میرے پاس پڑھتے تھے. تو میرے پاؤں میں بیٹھ کے نیچے گاڑی کی کھڑی کر کے مجھے دیکھ کے گاڑی کھڑی کر لی. گاڑی سے اتر کے میرے پاؤں میں بیٹھ گئے، زمین پہ سڑک پہ بیٹھ گئے. اتنے اتنے موٹے آنسو
اور ساتھ جولی کھا کے اللہ بیڑا غرق کرے میرے پتر کا، اللہ بیڑا غرق کرے میری دور. میں نے کہا یہ نہ کرے، بد دعا نہ دے. میں نے کہا نبی صلی منع کیا بد دعا دینے سے، بد دعا لگ جائے گی پھر آپ پچھتائیں گے، بد دعا لگ جائے گی نہ کرے. کہتا میری اندر بھی بد دعا دے دیا نا، میں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہتے کہ میں نے رات کو دوائی کے لیے پیسے مانگے، اور بچہ آگے سے یہ کہے، اور بچہ بھی کون سا؟ اس بیٹے کے لیے میں نے 18 گھنٹے کام کیا پردیش، عرب کی تفتیش ہرا گرمی، اس بچے کے لیے میں نے 18 گھنٹے کام کیا. ایک سوکھا راسر اور چائے کی پیالی، سارا دن میں اور کچھ نہیں کھاتا تھا، اس کا کچھ مان جائے. آج گھر بن گیا، فیکٹری بن گئی، فیکٹری کا یہ مالک بن گیا. آج میری دوائی کے پیسے نہیں، مجھے آگے سے سمجھاتا ہے پرہیز سے کرتے کوئی نہیں، پیسے لائی ہوتے ہو. پھر میں نے آگے سے کہا کہ میں تیرا باپ ہوں کہ تو میرا باپ ہے. وہ بیوقوف آدمی کہتے چلو میرا جی سمجھو، بہت بیوقوفی ہے. میں وہاں سے سیدھا اس کے کارخانے گیا، کہیں اور نہیں گیا، میں سیدھا اس کے کارخانے گیا. میں نے جا کے کہا بیوقوف آدمی یہ کیا کیا؟ میں تو مذاق میں کر رہا ہوں. میں بیوقوف کی مذاق والی جگہ مذاق والی جگہ ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تھا بخش لہما قولا کریما. یہ وجہ یہ بات تھی کہ اپنی ماں اور اپنے باپ سے جب بات کر بڑی بات کر سٹریٹ سیدھی بالکل بے لاگ بات کرنے کے بعد یہ نہ کہنا پڑے امی جی آپ غلط سمجھے، ابو جی آپ غلط سمجھے، میرا مطلب یہ نہیں تھا. اب نہیں پیدا کوئی بھائی، اب طویلیں پیش نہ کر. بات اس وقت نکل گئی، ان کا دل اڑ گیا، منہ سے بات نکل گئی، اور یہ کہتا امی جی میرا مطلب یہ نہیں تھا. بھائی اس طرح کی بات ہی نہ کر، سیدھی بات کر. بے شمار بچے ہیں لیکن اسے میں نے خود سنا کہ اس طرح کی باتیں کر کے دل دکھا کے ماں باپ کو فریکنیس بڑی ہے. میں نے کہا لڑ جیسی فریکنیس بڑھ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے اگر برا محسوس نہ کریں تو وقت آنے والا ہے جب سچ میں ٹائم ہوا ہے، اتنے منٹ اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ انہیں اسپیکروں پہ آپ کر میرا نام لے کے پکارا جائے گا. فرق صرف اتنا کہ آپ کر میرے نام کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جائے گا. آپ کو مجھے مرحوم کہہ کے بلایا جائے گا کہ مجھے اٹھایا جائے گا، بڑے قبرستان لے جایا جائے گا. 1 سیکنڈ پہلے شیخ صاحب ڈاکٹر صاحب چوہدری صاحب ڈاکٹر صاحب مغل صاحب بیٹا صاحب میار صاحب موکر صاحب بٹ صاحب 1 سیکنڈ پہلے، اور 1 سیکنڈ بعد کہتے ہیں کہ نیٹ بڑی آ گئی ہے، مجھے پہنچ گئی کہ آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. اللہ کے واسطے جن کے متعلق بات ہو رہی ہے اب ان کے لیے دعا جب کریں تو میری یہ دعا سب یاد ہے، یہ نگاہ میں رکھیں. اب کہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اب ہے دل کی گہرائی سے اس اللہ سے التجا کریں، اتنی کریں کہ اللہ انہیں بھی معاف کر دے، اللہ تمہیں بھی معاف جن کے زندہ میں اللہ ان کا سایہ کا دیر ہمارے سروں پہ سلامت فرمایا. اللہ جن کے تیرے پاس پہنچ چکے اللہ تو بہتر مہمانی فرما دے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، اللہ ان کی قبروں کو منور کر دے، اللہ انہیں قبروں میں سکون عطا فرما دے، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، یہ اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے، یہ اللہ جن کے زندہ ہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے.
کہ اللہ جن کے زندہ ہے شفا کاملہ عطا، اللہ جن کے فوت ہو گئے اللہ جن پر قوس میں جگہ، اللہ ان دونوں موتیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا، بہت قیمتی موتیاں کی قدر کرنے کی توفیق عطا۔ جب یہ موتی چھن جاتا ہے تو پھر میں نے دیکھا ہے کہ قبروں کے اوپر ماتھا رکھ کے گال رکھ کے اوپر شیر لکھا ہوتا ہے کہ عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی، میں جب اس قابل ہوا کہ میں تیری خدمت کروں تو چلی گئی۔ پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اور مجھے اس پرچے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 33 نمبروں سے پاس ہو گیا تو بڑی بات ہے، بہت مشکل پرچہ، بہت مشکل پرچہ۔ اللہ آپ کو مجھے شروع کر دے، اللہ آپ کو مجھے پاس کر دے، اللہ ان دونوں کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کرنے کی توفیق دے دے، اور جس طرح ہم ان کے لیے کرتے ہیں اللہ جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے ہماری اولاد کو قابل کر دینا بھی زیادہ ہوگی، ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے، وہ بھی ہمارے لیے دعائیں کریں، کو لکھا